مسجد کے اندر اچانک ہوا تیز ہو گئی اور دروازے زور زور سے ہلنے لگے۔ ٹھک ٹھک کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں؟ حمزہ نے مٹھیاں بیچتے ہوئے جواب دیا کہ اس بار ہم ان سے نہیں بھاگنا ہے۔ لیکن امام خضر نے فرمایا اور ہاتھ کے اشارے سے ہم سب کو بیٹھنے کا حکم دیا اور سنجیدگی سے کہا کہ یہ تمہاری طاقت کا نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ پھر اچانک مسجد کی تمام لائٹس بند ہو گئیں اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ حسنین گھبرا گیا اور بولا، یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسی لمحے ایک سرد اور خوفناک آواز گونجی، تم بچ نہیں سکتے۔ میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً سب کو آیت الکرسی پڑھنے کو کہا اور ہم سب ایک ساتھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز کم ہونے لگی مگر دروازہ ابھی بھی شدت سے ہل رہا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور باہر مکمل اندھیرا نظر آیا، جیسے روشنی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس اندھیرے میں کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ آ گئے ہیں۔ حمزہ آگے بڑھنے لگا لیکن امام خضر نے اسے روک لیا اور کہا کہ ہر چیز میں جلدی مت کرو، باہر مت جاؤ، وہ تمہیں اپنی دنیا میں کھینچ لیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اپنی دنیا؟ امام خضر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اب ایک ایسے دائرے میں داخل ہو چکے ہو جہاں حقیقت اور فریب ایک دوسرے میں مل جاتا ہے۔ اس دوران باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ ہم سب چونک گئے۔ حسنین نے گھبرا کر کہا، یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور وہاں رک گیا۔ دروازے کے باہر ہم خود کھڑے تھے۔ احمد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ تو ہم ہی ہیں۔ میرے دماغ سن ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ یہ ضرور کوئی دھوکہ ہے۔ امام حضرت خضر نے سنجیدگی سے کہا کہ یہ تمہارا خوف ہے جو تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ باہر کھڑا ہم دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھلا۔ حمزہ نے غصے میں کہا کہ یہ ہم نہیں ہیں۔ اچانک ان کے چہرے تبدیل ہونے لگے اور وہ نقاب پوش لوگوں میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ اندر آ جائیں گے۔ امام خضر نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع کیا اور مسجد کے اندر ایک ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ دروازہ رک گیا اور وہ سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا لیکن امام خضر کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ ہم سب لڑکھڑا گئے۔ حمزہ نے کہا کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ امام خضر نے جواب دیا کہ وہ تمہیں باہر نہیں نکال سکے، اب وہ اندر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل میں خوف بڑھ گیا۔ دیواروں پر سائے بننے لگے اور وہ آہستہ آہستہ انسانوں کی شکل میں تبدیل ہونے لگے۔ وہی نقاب پوش لوگ، لیکن اس بار وہ دیواروں کے اندر سے نکل رہے تھے۔ علی نے چیخ کر کہا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ امام خضر نے بلند آواز میں کہا، سب لوگ
کلمہ شریف پڑھیں۔ ہم سب نے زور سے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور روشنی تیز ہو گئی لیکن سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اچانک ایک آواز گونجنے لگی، پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک، تم لوگ سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ فضا اچانک سرد ہو گئی اور ہمارے سامنے ایک بڑا سایہ جو سیاہ رنگ کا تھا ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ سایہ ہنسا اور بولا، میں وہ ہوں جس سے تم لڑ رہے ہو۔ میرے دل میں خوف بڑھ گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم ابلیس ہو؟ مسجد میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حضرت خضر نے سر جھکا کر کہا کہ تم نے خود اسے بلایا ہے۔ ابلیس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بہت آگے ہو، اب واپسی نہیں ہے۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ لیکن ابلیس زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تم لوگ بہت جلد مجھ سے ڈرو گے۔ اچانک ابلیس نے ہاتھ اٹھایا اور پوری مسجد اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہم سب چیخ اٹھے۔ میں نے کہا کہ سب ایک ساتھ رہو، لیکن اچانک سب غائب ہو گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میرے ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ سب کہاں گئے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، اصلی امتحان اب شروع ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ میرا اپنا سایہ تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اور پھر اندھیرا مکمل چھا گیا۔